أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج ہمارا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 13واں پارہ ہے۔ 13ویں پارے کا شروع کا حصہ سورہ یوسف پر مشتمل ہے۔ اسی طرح 12ویں پارے کا آخر بھی سورہ یوسف پر مشتمل تھا۔ کل سے ہم نے 12ویں پارے کے اندر سورہ یوسف بھی شروع کی ہے۔ ایک دو مضامین جو کہ 12ویں پارے کے اندر جو حصہ ہے سورہ یوسف کا وہ بھی باقی رہتے ہیں، جو میرے خیال میں بڑے اہم ہیں، ان کا مذاکرہ بھی کر لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 13ویں پارے کے اندر جو مضامین ہیں ان کا مذاکرہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اور عرض کیا تھا کہ سورہ یوسف قرآن پاک کے اندر ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی احسن القصص سے تعبیر فرما رہے ہیں، بہترین قصہ۔ تو ظاہر ہے بہترین قصہ اللہ کے ہاں وہ ہوگا کہ جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس صورت کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، کتنے میرے اور آپ کے لیے احکامات ہیں، اسباق ہیں، تھوڑا سا آج شاید آپ کو اندازہ ہو جائے۔ آج ہم 13ویں پارے کی صرف سورہ یوسف کا حصہ پڑھ لیں گے، اسی کو 13ویں پارے کے اندر شمار کریں گے کہ ہمارا 13واں پارہ ہو گیا ہے۔ باقی دو صورتیں سورہ رعد اور ابراہیم نہیں پڑھیں گے، وقت نہیں ہوگا، لیکن سورہ یوسف کے مضامین بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز بہت مفید رہے گا۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قافلے سے بکتے بکتے عزیز مصر کے گھر چلے گئے تو وہاں زلیخا نے ان کو گناہ کے اوپر آمادہ کیا۔ تو جیسے ہی گناہ پہ آمادہ کیا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا، اللہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ گناہ کے وقت ہر مومن کا یہی رد عمل ہونا چاہیے۔ اگر نفس و شیطان کی طرف سے گناہ کی آمادگی پیدا ہو یا کسی کی طرف سے گناہ پہ آمادہ کیا جا رہا ہو، ظاہر ہے نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شیطانی تسلط بھی رکھا ہے، غلبہ بھی رکھا ہے۔ مومن کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب۔ دو چیزیں بیان فرمائیں کہ جیسے ہی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ پہ آمادہ کیا اور دروازے بند کر دیے اور اپنی طرف دعوت دینے لگی تو سب سے پہلا کام حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پہ تھا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہ ربی، وہ تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی نافرمانی کروں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ وہ میرا اللہ ہے۔ یہاں صفت کون سی بیان فرمائی؟ رب، یعنی اس کے انعامات میرے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ میری تخلیق اس نے کی، مجھے رزق وہی دے رہا ہے، میرے اندر جتنی نعمتیں، میرے وجود میں خارج میں جتنی نعمتیں ہیں ان تمام تر نعمتوں کا بندوبست کرنے والا وہ مالک ہے، تو میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا، اس نے میرے ساتھ ہر جگہ احسان کیا ہے، اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میرا رب ہے، پروردگار ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔
دوسرا کام کیا کیا؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دوڑے دروازے کی طرف، حالانکہ معلوم ہے کہ دروازوں کو تالا لگا دیا گیا ہے، ایک دروازہ نہیں، دوسرا تیسرا، کئی دروازے تھے، دوڑتے رہے دوڑتے رہے دوڑتے رہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ تالے جو لگے ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام باوجود علم کے کہ تالے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ان مقفل تالے لگے ہوئے دروازوں کی طرف، باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ اللہ کی مدد ایسی کہ وہ تالے خود بخود کھلتے گئے، خود بخود کھلتے گئے، اور اللہ نے مدد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس برائی کو ان سے ہٹا دیا، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس لیے کہ دو کام انہوں نے کیے تھے۔ نمبر ایک، ہم سے پناہ مانگی تھی، نمبر دو، عملی کوشش، ممکنہ حد تک جتنی کوشش کر سکتے تھے اس گناہ سے بچنے کے لیے، ممکنہ حد تک انہوں نے وہ کوشش کر کے دکھائی۔ آج ہم دیکھیں کہ جب کبھی گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، یہ دو باتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کہ ہم اس گناہ سے بچنے کے لیے مقدور بھر کوشش کرتے ہیں، ممکنہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے یہ دونوں کام کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم مضمون بیان کیا۔ یہ سارا واقعہ چل رہا ہے، ان میں سے میں کچھ چیدہ مضامین آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب وہاں کی عورتوں کے درمیان یہ بات پھیلنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی ہے اور اللہ نے اسے اتنا حسن دیا ہے، مال و دولت اور اتنا اسٹیٹس ہے اس کے پاس، سننے میں آیا کہ وہ ایک غلام اس کے گھر میں آیا ہے اور وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے۔ آپس میں یہ عورتوں کے درمیان یہ گفتگو شروع ہو گئی۔ تو زلیخا کو جب معلوم ہوا کہ میرے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، تو میں تھوڑی سی جھلک اس نوجوان کی ان عورتوں کو بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ غلام ہے کون۔ تو چنانچہ اس نے دعوت کی، عورتوں کی دعوت رکھی اور سب کو بٹھایا، ہاتھ میں چھری بھی دی، سب کے ہاتھوں میں چھریاں بھی دیں اور فروٹ بھی رکھ دیے۔ جب سارے کے ساری وہ عورتیں فروٹ کاٹنے لگیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یہاں سے گزر جاؤ۔ تو جب وہ گزرنے لگے تو وہ عورتیں دیکھنے میں اتنی ماہر ہوئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے میں اتنی ماہر ہوئی۔ تو اب اس کے بعد عورتوں نے کہا کہ بالکل یہ تو ہم غلطی پہ تھی کہ ہم کہہ رہی تھی کہ کسی غلام کے پیچھے فریفتہ ہو گئی ہیں، یہ تو نوجوان ایسا ہے کہ ہم بھی فریفتہ ہو گئی ہیں۔ اب وہ ساری کی ساری عورتیں مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو آمادہ کرنے لگی کہ تمہیں زلیخا کا کہنا مان لینا چاہیے، جو کچھ یہ تقاضا کر رہی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو زلیخا کہنے لگی کہ اگر تم نے میرا تقاضا پورا نہ کیا، اگر تم نے میرا تقاضا پورا نہ کیا تو پھر تمہیں میں قید کے اندر ڈلوا دوں گی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، جس گناہ کی دعوت دے رہی ہوں، اگر اس دعوت کو تم نے پورا نہ کیا تو میں تمہیں قید کے اندر ڈلوا دوں گی۔ اب قرآن ہمیں بتا رہا ہے ایک اہم مضمون کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے اللہ جس گناہ کی طرف یہ عورت اور یہ ساری مل کر مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس گناہ سے تو پھر قید بہتر ہے۔ رب السجن، اے میرے پروردگار، السجن قید میرے لیے، احب الی میرے لیے بہتر ہے، مما یدعوننی الیہ جس گناہ کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں، میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، جیل میں چلا جاؤں گا، قید خانے میں چلا جاؤں گا، یہ میرے لیے گوارا ہے۔ تو ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے، ایک طرف مصیبت ہو اور ایک طرف معصیت ہو، دونوں کا ٹکراؤ ہونے لگے کہ اگر معصیت کا ارتکاب نہ کیا تو پھر یہ مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایمان والے کا طرز یہ ہونا چاہیے کہ مصیبت جھیل لے، معصیت سے بچ جائے۔ بعض اللہ والے ایسے ہوتے تھے جن کے بازو کٹے ہوئے، ٹانگیں کٹی ہوئی، معذور مفلوج ہوتے تھے، تو پوچھنے والے جب ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے کہ بڑا ترس آ رہا ہے آپ پہ، بڑی مصیبت کے اندر آپ ہیں، تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایسے بھی اللہ والے ہوتے تھے کہ وہ فرماتے تھے الحمدللہ بمصیبت گرفتم نہ بمعصیت، کہ اس اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مصیبت کے اندر گرفتار کیا ہے، کسی معصیت کے اندر گرفتار نہیں کیا، یعنی ہم کسی گناہ میں گرفتار نہیں ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ معصیت اور مصیبت یہ دونوں اگر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے متصادم کے طور پہ آ جائیں کہ یا تو مصیبت اختیار کرنی پڑے گی، مصیبت جھیلنی پڑے گی، یا پھر معصیت کا ارتکاب کرنا پڑے گا،
مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس مصیبت کو چھین لے لیکن نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ بہت سارے معاملات میں مصیبت سے بچنے کے لیے ہم گناہوں کے ارتکاب پر بیٹھتے ہیں، حالانکہ گناہ کا ارتکاب سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ مضمون بھی ہر وقت ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں آ گئے۔ جب دیکھا کہ اب معاملات بڑھ رہے ہیں تو عزیز مصر نے کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈلوا دیا تاکہ یہ لوگوں کے درمیان قصہ پھیلے نہ، اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے۔ تو جیل کے اندر دو بندوں نے خواب پوچھا ان سے، دو قیدی آئے تھے، دونوں بادشاہ کے خادم تھے۔ ایک کا کام یہ تھا کہ وہ روٹیاں پکاتا تھا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ دونوں کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر دینا چاہ رہے تھے۔ انکوائری ہو رہی تھی، جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کی ملاقات ہوئی جیل کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کے تو اخلاق، اس نوجوان کے بڑے عالی اخلاق کا مالک ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، باحیا ہے، عفیف اور پاک دامن ہے، گفتگو بڑی خوبصورت انداز میں کرتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتلا دیجیے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے خواب پوچھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں تمہیں خواب بتاتا ہوں، بیٹھو۔ اور خواب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے دین کی دعوت ان تک پہنچائی۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں تو ایسی ایک ملت سے تعلق رکھتا ہوں، دین سے۔ میرے آبا ابراہیم تھے، اسحاق تھے، یعقوب تھے۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمارے ہاں یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ، یہ تو اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی ہمیں نصیب فرمائی۔ یا صاحب السجن أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ، اے میرے دونوں قیدی بھائی، تم مجھے بتاؤ، بہت سارے الہ ہوں وہ بہتر ہیں، یہ الہ ایک ہی ہونا چاہیے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله، اللہ کو چھوڑ کر جن الہوں کی، معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا وہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ اللہ تو وہ ہے جس نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور یہ دین قیم ہے۔ یہ دعوت دینے کے بعد اب انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی کہ جو تم میں سے جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، تو وہ بادشاہ کے پاس دوبارہ جائے گا، اس خدمت پہ مامور ہو جائے گا، اس کیس کے اندر صاف ہو جائے گا، جا کے دوبارہ شراب پلائے گا۔ اور دوسرا بندہ وہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا اور اس کی لاش کو پرندے نوچیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو داعی ہے، داعی کسی بھی جگہ پر دین کی دعوت کو نہیں چھوڑتا۔ پوچھا ان سے خواب کیا ہے، خواب سے پہلے وہ تفصیل کے ساتھ ان کو دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت۔ یہ شرح صدر ہم مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، جو بھی معاملہ ہو رہا ہو، ہمارا کردار، پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار کھڑا تھا، کردار، ایمان اس کی بیس تھی، جس کی بنیاد پر سب سے پہلے انہوں نے جیل خانے کے اندر قیدیوں کو بھی جو خواب کی تعبیر پوچھنے والے آئے ہیں، خواب کی تعبیر بعد میں بتلائی، دین کی دعوت پہلے دی۔ ہمارے کردار کی، ہمارے اخلاق کی، ہماری ایمان کی بنیاد اس قدر مضبوط ہونی چاہیے کہ ہم جہاں بھی چلے جائیں، جو بھی بات کریں، دنیا کی بات بھی اگرچہ کیوں نہ کر رہے ہوں، سب سے پہلے دین کے داعی بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر یہ اوصاف بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں سے ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، وہ مشہور خواب ہے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ 7 گائے ہیں، بڑی صحت مند قسم کی، اور 7 لاغر قسم کی ہیں۔ جو لاغر والی گائے ہیں وہ 7 صحت مند گائے کو کھا رہی ہیں۔ تو اس نے پوچھا اپنے احباب سے کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو بس آپ کے تخیلات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ انہی میں سے وہ قیدی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ کے آیا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ ظاہر بچ گیا تھا زندہ۔ یہ اس وقت بادشاہ کے حلقے میں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ قید خانے کے اندر وہ جو نوجوان ہے یوسف، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے خواب پوچھ لوں۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جا کے پوچھ لو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ یہ جو 7 سال آئیں گے، اس میں تو خوب فصل ہوگی، خوب،
اور اس سے اگلے آنے والے جو 7 سال ہیں جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ لاغر گائے جو ہیں وہ صحت مند گائے کو کھا رہی ہیں، اگلے آنے والے 7 سال قحط کے ہوں گے جس کے اندر کچھ نہیں بچے گا. یہ اس سے تعبیر ہے. اور بادشاہ کو جا کر یہ بھی کہہ دو کہ گندم جب اس مرتبہ کٹائی ہوگی تو تمام یہ جو 7 سال ہوں گے تمام گندم کی کٹائی نہ کرنے بلکہ بقدر ضرورت کٹائی کر لی جائے، باقی گندم خوشوں کے اندر چھوڑ دی جائے، اس لیے کہ خوشے کے اندر گندم جتنا عرصہ بھی رہے خراب نہیں ہوتی. یہ بھی صاحب بتلا دیا. بادشاہ نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی تو اس کے دل کے اندر تھوڑی سی محبت پیدا ہوئی کہ یہ نوجوان تو بڑا قیمتی ہے. یہ بہانہ بنا حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے سے باہر آنے کا. اور اس کے بعد جب بادشاہ نے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے، ہم کیسے جو ہے نا اس کو اپنی قوم کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، کیا تدبیر ہو سکتی ہے، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ پھر مجھے بھی کیا کر دیں، آپ وزیر خزانہ بنا دیں، انشاءاللہ العزیز معاملات حل ہو جائیں گے. اس سے پہلے 13ویں پارے کے آغاز کے اندر ایک آیت ہے. 13ویں پارے کے آغاز کے اندر جب یہ سب کچھ واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہیں کی تھی، اس کی عزت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے جیل سے رہائی دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ پہلے بادشاہ کو کہو کہ میرے اس معاملے کا کیا ہوگا جو اس وقت پھیل چکا ہے کہ میں نے عزیز مصر کی بیوی کے اوپر کسی قسم کا جو ہے ہاتھ اٹھایا ہے، اس کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، پہلے اس معاملے کو کلیئر کیا جائے پھر میں باہر آؤں گا. تو اس وقت سب عورتوں کو جمع کیا گیا، زلیخا کو بھی. تو زلیخا نے بھی قسم اٹھائی، عورتوں نے انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان پاک دامن ہے، غلطی اور قصور ہمارا تھا. اب یہ باہر آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ عزیز مصر کو کہتا تھا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا، اس کی بیوی کے اوپر. جیسے ہی یہ جملہ کہا انہوں نے کہ میں نے خیانت نہیں کی، اور یہ کہنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی، لیکن پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے. فوراً دل میں خیال آیا کہ میں کہیں اپنے آپ کو پاک باز تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے خیانت نہیں کی. فوراً کہنے لگے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میرا نفس بڑا پاک ہے، میرے نفس کا کوئی کمال نہیں ہے، الا اس لیے کہ نفس تو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، الا ما رحم ربی. اس زلیخا کے معاملے میں جو کچھ عفت اور پاکدامنی مجھے ملی ہے یہ میرا ذاتی کمال نہیں، یہ رحمت خداوندی تھی اور اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے. یہ ہوتے ہیں نبوت کے اوصاف. تھوڑا سا ہم اپنے معاملات کو اس کے ساتھ تھوڑا سا کمپیئر کریں. میں اور آپ اگر کہیں کسی معاملے میں دیانتدار ہوں تو ہم ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، میں نے کبھی خیانت کی ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے کبھی خیانت کرنے کا، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، بڑی نفرت ہے میرے جھوٹ سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں جھوٹ بولوں. میرے بزرگ اور دوستو، یہ اپنی پاک بازی بیان کرنا ہے. پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں نے جو خیانت نہیں کی، یعنی اس عورت کی عزت کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، یہ میرا ذاتی کمال نہیں، میرا بھی نفس جو ہے وہ نفس کی گناہ کی طرف آمادہ کرنے والا تھا، یہ تو رحمت کی دستگیری ہوئی ہے جس نے مجھے بچا دیا ہے. اللہ فرماتے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز نہ کہو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا پاک باز ہے. الم تر الى الذين يزكون انفسهم، اے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز کہتے ہیں. اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بڑا صاف رہا ہوں. میں نے آج تک کسی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میرے نفس کے اندر بھی گناہ کی وہ ہوتی آمادگی میرا نفس کرتا، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے نفس کے اندر سے یہ غلاظت نکال دی ہے. رحمت خداوندی کا یہ مظہر ہے کہ میرے نفس کے اندر سے یہ گندگی نکلی، ورنہ نفس کے اندر تو گندگی ہوتی ہے. تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ بول ہی نہیں سکتے. اس لیے ہر وقت جب بھی کوئی نیکی کی توفیق ملے تو اس نیکی کو رحمت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، ذاتی کمال نہیں سمجھنا چاہیے. یہ مختصر میں نے آپ کو بتلا دیا ہے. جب ہم اپنے معاملات کو دیکھیں گے تو جگہ جگہ پہ ہم اپنے آپ کو بڑا پاک کہیں گے کہ ہم صادق ہیں، ہم امین ہیں، ہم دیانتدار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. یہ پیغمبرانہ شیوہ نہیں ہے. اگر یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، پہلی بات تو ذہن میں رکھیے خود عہدے کا طلب کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہدہ طلب کیا تو آپ علیہ السلام نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ انا لن نستعمل على عملنا من ارادہ، جو شخص خود طلب کرے گا عہدہ تو ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ کیوں طلب کیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ عام حالات کے اندر تو عہدہ طلب کرنا جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ عہدہ اور جو منصب یہ پھولوں کا سیج نہیں ہوتا، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ میں جو عہدہ طلب کر رہا ہوں حب جاہ بھی نہیں ہے، میں اپنی عزت اس کے ذریعے نہیں کمانا چاہ رہا، اور میں اس لیے عہدہ طلب کر رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ عہدہ طلب نہ کیا، اللہ نے میرے اندر یہ استعداد اور صلاحیت رکھی ہے، مجھے کوئی اور لوگوں کے اندر، ان افراد کے اندر مجھے کوئی اور بندہ اس قابل نظر نہیں آ رہا، اگر اسے یقین ہو جاتا ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے عہدہ مانگنا جائز ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ جتنے افراد کو دیا جا رہا ہے ان میں سے ایک میں بھی ہوں مثال کے طور پہ، باقی کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، اگر یہ اس منصب پہ آئے تو یہ قوم کا حق ماریں گے، اس منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، اللہ نے میرے اندر یہ صلاحیت اور استعداد رکھی ہے، تو اب اس شخص کے لیے عہدہ مانگنا جائز ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، ان خزانوں کے اوپر مجھے وزیر بنا دیجیے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر یہ استعداد رکھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے دو اوصاف بیان کیے، کسی بھی منصب، خاص طور پر وزارت خزانہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی منصب ہو وزارت کا، اس کے لیے یہ دو اوصاف ہونے ضروری ہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ اسے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن صرف نماز روزے کی تلقین نہیں کرتا، سیاست کے امور بھی بتلاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اس منصب پر فائز کر دیجئے، انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں حفیظ ہوں، حفیظ معنی دیانتدار ہوں۔ یہ جو وزارت خزانہ میرے پاس آئے گی، کسی کو میں ناحق نہیں دوں گا، اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا۔ اور علیم کا معنی جاننے والا بھی ہوں کہ اس ملک کے کس شعبے کے اندر کس قدر رقم لگانی چاہیے اور کس کے اندر کس قدر لگانی چاہیے۔ ضرورت سے کم بھی نہیں لگاؤں گا کہ بخل کروں، اور ضرورت سے زیادہ بھی نہیں لگاؤں گا کہ اسراف اور فضول خرچی کروں۔ علیم، مجھے پتہ ہے کہ اس منصب کو کیسے چلانا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، سب میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن بتلاتا ہے، اور یہ اہل اقتدار کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی منصب پر فائز کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں دیکھیں کہ نمبر ایک باصلاحیت ہے، اسے اس کام کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ کار ہے، اس کام کے خد و خال کو جانتا ہے، اس کام کی ضروریات کیا ہوتی ہیں، اس کام کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، کیا اس شخص کے اندر موجود ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ دیانتدار بھی ہے کہ نہیں ہے، کرپٹ تو نہیں بنے گا، کرپشن تو نہیں کرے گا۔ آج ہمارے ہاں جتنا آگے کا آگا بگڑا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انتہائی جانبداری کے ساتھ اقربا پروری کی بنیاد پہ، جماعت پروری کی بنیاد پہ عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی سامنے نہیں رکھی جاتی، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، کون ہر مقام پہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، لوٹا نہیں بنا، کسی اور جماعت میں نہیں گیا، اس کو عہدہ تقسیم کر دیا، ایسے جیسے ٹافی تقسیم کی جاتی ہے۔ قرآن نے یہ دو اوصاف بیان کیے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو قحط کے سالوں کے اندر پتہ چلا کہ مصر کے اندر غلہ تقسیم ہو رہا ہے، اپنے بیٹوں کو بھیجا، جا کر مصر سے غلہ لے کے آؤ، لیکن ایک تلقین کی، ایک حکم دیا، سارے بیٹے کٹھے جا رہے ہو تو سارے کٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں کسی کی حسد نہ کھا جائے، نظر نہ لگ جائے، بلکہ کیا کہا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کٹھے ایک جماعت کی صورت میں داخل نہ ہونا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ سارے بھائی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر بد لگ جائے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، نظر بد یہ حقیقت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی جو حسد کی بنیاد پہ لوگ دیکھتے ہیں نا، اور نظر بد کا تعلق ہے اسی کے ساتھ، عام طور پہ حسد کی نگاہ سے کسی کو دیکھنا، واہ کیا ہو گیا، اور وہ یہ جو واہ نکلتی ہے نا، وہ خوشی کی وجہ سے نہیں نکل رہی ہوتی، اندر ایک ایسی قسم کی تشویش ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ نے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اور نظر بد کے بارے میں نبوی علاج کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج بتلایا ہے؟ ایک علاج تو حدیث پاک کے اندر یہ ملتا ہے کہ جس شخص کی، اچھا عام طور پہ بعضوں کا
ہو سکتا ہے کہ کوئی حاسد نہ ہو، ویسے بھی نظر لگ جائے، لیکن عمومی طور پہ حاسد کی نظر لگتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک علاج ملتا ہے کہ ایک صحابی نہا رہے تھے، نہاتے ہوئے ظاہر انہوں نے اپنا قمیص اتارا ہوا تھا، رنگ کے گورے تھے اور ماشاءاللہ صحت مند بھی تھے۔ دوسرا ایک ساتھی گزرے اور انہوں نے کہا واہ کیا جان ہے، کیا خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ زبان سے نکالا تو وہ جو نہانے والے صحابی تھے وہ وہاں کانپنے لگے، شدت بخار کی اور طبیعت بگڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلوم ہوا، پتہ چلا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ان کو دیکھ کر یہ جملہ کہا ہے فوراً اسے کہو کہ وہ وضو کرے، اور اس کے جو وضو والا پانی ہے، استعمال شدہ پانی، اس کو محفوظ کر لیا جائے، اور جس شخص کو نظر لگی ہے اسے کہا جائے کہ اب وہ اس پانی کے ساتھ غسل کرے۔ تو ایک علاج یہ ہوتا ہے، عام طور پہ ہمارے گھروں کے اندر خود حکم کی نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ عام طور پہ تو حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات بغیر حسد کی بھی نظر لگ جاتی ہے، یعنی آنکھ اس انداز سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پھر وہ نظر کا باعث بنتی ہے۔ تو گھر میں اگر معلوم ہو کہ ہاں فلاں بندے کی نظر لگی ہے اس بچے کو، گھر کے کسی فرد کی لگی ہے، رشتہ دار کی، تو اسے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ وضو کر دیں اور اس کے وضو کا جو مستعمل پانی ہے، استعمال شدہ، اس پانی کے ساتھ اس بچے کو غسل دے دیا جائے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب غسل دیا گیا تو وہ صحابی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ طریقہ ملا ہے، اور دوسرا دعا کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی نظر بد سے بچنے کے لیے، وہ دعا بھی یاد کر لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے، وہ پڑھ کر، مطلب وہ سارے تو نہیں پڑھ سکتے، بس یہ لے لیا کہ جتنے بھی اللہ کے کلمات ہیں ان تمام کلمات کے ذریعے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان مردود کے شر سے اور ہر بری نظر کے شر سے، ومن کل عین لامہ۔ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم وائٹ بورڈ پہ لکھ دیں تاکہ آپ حضرات یاد کر لیں۔ یہ نظر بد کے دو علاج ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عقیدہ بھی بتلا دیا، عقیدہ۔ لیکن قرآن کتنا خوبصورت ہے، کیا کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، سنیے، ایک پیغمبر کی شان ہو سکتی ہے۔ حضرت یعقوب کہنے لگے، اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، متفرق ہو کر، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ ہاں اگر اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے معاملہ حسد یا کسی کی نظر تم پر لگ جائے گی، تو میں اللہ کے اس حکم سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم تو اللہ کا چلے گا۔ یعنی یہ بات بتلا دی کہ کسی شخص کے اندر ذاتی طور پر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی نظر بد کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچائے۔ جو کچھ نقصان ملتا ہے ملتا اللہ کے اذن سے ہے، اللہ چاہیں گے تو نقصان ہوگا۔ کتنی خوبصورت ذہن سازی ہے کہ کسی بندے کے نقصان دینے سے نقصان نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ نے یہ لکھ دیا ہے یہ نقصان تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا، علیہ توکل، تو میں بھی اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، ان تمام تر معاملات کے اندر مدد مانگنی چاہیے۔ جب حضرت یعقوب علیہ، اگلا مضمون آئیے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا جو بنیامین تھا اس کو بھی عزیز مصر نے اپنے پاس رکھ لیا، اس نے چوری کر لی تھی، وہ سارا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، حالانکہ چوری نہیں کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ سگا بھائی تھا بنیامین، باقی سارے کے سارے اور ماں سے تھے، ان سگے بھائی نہیں تھے۔ تو اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے آ کے خبر دی، پہلے صدمہ حضرت یوسف کی جدائی کا، اب صدمہ بنیامین کی جدائی کا، اس کے بعد فوراً حضرت یعقوب کیا کہنے لگے، فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، میں تو اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں، صبر کرتا ہوں، صبر، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بچوں کو جو مجھ سے جدا ہو گئے ہیں جمع کریں گے۔ بڑی سے بڑی مصیبت ایک باپ کے لیے کتنا شاق گزرتا ہے، کتنا بڑا صدمہ، ایک بیٹا نہیں دو بیٹے جدا ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ جو بنیامین کو گرفتار کرنے والے ہیں خود بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اس موقع پر بھی کسی قسم کا واویلہ نہیں، شکوہ نہیں، فصبر جمیل، یہ نبوی اخلاق ہیں کہ مصائب کے اندر کیا، آگے دعا کیا فرمائی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا یہ تمام کا تمام جو غم ہے پریشانی میں اللہ کی بارگاہ کے اندر رکھتا ہوں۔ ہمیں بھی پریشانیوں کے اندر اس دعا کو اہتمام کے ساتھ ماننا چاہیے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اس کے بعد بڑے خوبصورت تعلیم، آپ حیران ہوں گے، یہ جو حصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلایا بھائیوں کو دوسری مرتبہ کے چکر میں کہ میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جاؤ
یہ لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر رکھ دو، انشاءاللہ ان کی بینائی بھی لوٹ آئے گی۔ نابینا ہو چکے تھے، ان کی نظر رو رو کے غم کے اندر نظر بھی ختم ہو گئی تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹا ان کا نام یہودا بتایا جاتا ہے، یہ جب یہ خوشخبری لے کر پہنچا، کرتا لے کر پہنچا خوشخبری لے کر کہ یوسف علیہ السلام، ابھی یہ تھا دور، لیکن باپ کی محبت دیکھیں، پھر پیغمبر بھی تھے، دور تھا ابھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ کرتے کے اندر سے کوئی ایسی خوشبو پیغمبر کو آئی، ابھی کرتا پہنچا نہیں ہے، جیسے ہی یہ خوشخبری دینے والا بیٹا پہنچا اور جا کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے اور وہ یہ یوسف علیہ السلام نے دیا ہے، وہ مل گئے ہیں، تو فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف کیسے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ ماشاءاللہ وہ تو بادشاہ بن گئے ہیں مصر کے۔ جواب سنیے، جواب یعقوب علیہ السلام پوچھنے لگے، میں ان کی دنیاوی منصب کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ ایمان و عمل کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ ایمان ان کا ٹھیک تھا، عمل ٹھیک تھا؟ یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اپنے کسی بیٹے کے بارے میں یہ سنیں کہ وہ ماشاءاللہ کسی منصب پہ بیٹھ گیا ہے تو ہمیں بھول جائے گا اس کا ایمان و عمل، ماشاءاللہ میرا بیٹا کمشنر بن گیا ہے، DIG لگ گیا ہے، جج بن گیا ہے۔ یہ پیغمبرانہ مزاج قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ان کے دنیاوی منصب کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، مجھے بتاؤ کہ ایمان و عمل کے اعتبار سے کیسے ہے؟ ان نے تسلی دی۔ اس موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ انہوں نے جس بیٹے نے آ کے بشارت دی تھی، ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا کہ اسے انعام کے طور پر کچھ دیں، اور کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ 7 دن سے میرے گھر کے اندر کچھ نہیں پکا، تم گھر کے حالات سے واقف ہو، تو اب دعا دینے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت کے وقت کی سختی سے بچائے، یعنی خوشخبری دینے والے کو ہدیہ کیا دیا دعا کی صورت میں۔ اور یہ دعا قیمتی ترین دعا تھی، مادی ہدیے سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوشخبری جب بھی کوئی پہنچے اس وقت اگر کوئی ہدیہ دے دیا جائے موجود ہے تو یہ بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی ہدیہ موجود نہیں ہے تو کم از کم دعا دے دینی چاہیے۔ خوشی کے موقع پہ دعوت کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ حفظ کر لی، سورہ بقرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور پکا کر اپنے ساتھیوں کی دعوت کی۔ ہمارے ہاں بچہ جب اسکول میں پوزیشن لیتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر قرآن پڑھتے ہوئے کی سورت ختم کرتا ہے، پارہ ختم ہوتا ہے، عام طور پہ والدین کی طرف سے خوشی دکھائی نہیں دیتی۔ میرے بھائی، سورہ بقرہ کے اختتام پہ ایک اونٹ ذبح کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک سورت ختم کرنے پہ ایک اونٹ ذبح کر کے ساتھ کو کھلایا تھا۔ یہ تعلیم بھی ہمارے سامنے۔ آخری جب ملاقات ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام گئے اپنے بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور جا کر انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا سب نے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ خواب بھی ذہن میں آ گیا جو خواب میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ یہ سارے مجھے سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ خوبصورت ترین تعلیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے والد کو، قال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، جب دیکھا کہ سارے جھک رہے ہیں، سجدہ تعظیمی ان شریعت میں جائز تھا، آج ہمارے یہاں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے میرے والد بزرگوار، یہ آپ نے دیکھا یہ تعبیر اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، وقد جعلها ربی حقا، اللہ نے اسے حق کر دکھایا۔ اب 3 مصیبتیں آئی تھیں۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کی مصیبتوں کو اگر ہم وہ اس میں کریں، پارٹ وائز بیان کریں تو 3 مصیبتیں آئی تھیں ان کے اوپر۔ نمبر 1 کنویں میں ڈال دیا تھا بھائی میں، یہ مصیبت تھی، جدائی۔ نمبر 2 والد سے جدائی، گھر والوں سے جدائی، یہ مصیبت تھی۔ نمبر 3 قید خانے کی مصیبت، کنویں کی مصیبت، بھائی کا ڈالنا، والدین سے جدائی کی مصیبت، نمبر 3 قید خانے کی مصیبت۔ ان 3 مصیبتوں کا ذکر حضرت یوسف کیسے کر رہے ہیں سنیے، کہ کہیں بھی آپ کو مصیبت نظر نہیں آئے گی، ایسے لگے گا کہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے قید سے نکال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے 10 سال 15 سال قید میں رکھا، رکھنے کا تصور ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے کہ اس اللہ نے مجھے قید کے اندر ڈالا، نہیں، اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے قید سے نکال دیا۔
میرے اور آپ کے اوپر جو مصیبت آتی ہے ہم ساری زندگی اس مصیبت کے آنے کا تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن اس مصیبت سے جو اللہ نے نجات دی تھی اس نجات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا اس مصیبت سے نکالا۔ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس قید خانے کی مصیبت سے نکالا۔ وجاءکم من البدو من بعد، اور آپ سے ہماری ملاقات کروائی اس لمبی جدائی کے بعد۔ یہ دوسری مصیبت کو اس انداز میں، یہ نہیں کہا کہ اتنی جدائی آپ سے دور رہا، فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کی صورت پیدا فرمائی۔ تیسرے نمبر پر وَمِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور تیسرا یہ کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بھائیوں سے بھی ملاقات کرا دی کہ جن کو شیطان نے میرے اور ان کے درمیان ٹوٹ ڈلوا دی تھی۔ شیطان نے، اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یہ نہیں کہا کہ ان بھائیوں نے گھسیٹا تھا، یہ نہیں کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا، فراڈ کیا، آپ کے ساتھ جھوٹ بولا۔ کہتے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم سب کو ایک کر دیا، اور بھائیوں کو بھی ایک کر دیا کہ جن کے درمیان شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی۔ کہیں بھی جملے کے ایک ایک لفظ پہ غور کر لیں، کہیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کسی مصیبت کا اظہار، کسی مایوسی کا اظہار، کسی شکوہ شکایت کا اظہار نہیں ہو رہا۔ آج ہم بھی دیکھ لیں، ہزار نعمتوں کے باوجود بھی ایک مصیبت پہنچتی ہے، نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، ایک مصیبت کا ڈھنڈورا پورے معاشرے کے اندر پیٹتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سورہ یوسف کے مطابق زندگی عطا فرمائے، قرآنی تعلیمات کا فہم اور اس کے اوپر عمل کرنے